बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लें जी, पहले तो बड़ी फ़ास्ट कानून साजी हो गई, आइन में तरमीम हो गई, सदर ममलकत के दस्तखत भी हो गए। फ़ौज पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जो तीनों कवानीन थे वो जनाब बिल का या कानून का हिस्सा भी बन गए। अब जनाब हम पाकिस्तानियों को चैन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अब बहस शुरू कर दी गई है कि ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा जी। अब ये बहस जो है ये जारी है कि नोटिफिकेशन जो है वो क्यों नहीं जारी हो रहा। अंदाज़ा करें किसका? चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हुकूमत क्यों जारी नहीं कर रही। तो जनाब वो हुकूमत है, कर देगी, जब उसका दिल करेगा कर देगी। लेकिन जनाब हाला लाला मची हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के ऊपर, और वो जनाब मुख्तलिफ़ हलकों में भी हलचल है। इधर उधर से पता किया तो पता ये चला कि शायद वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने नोटिफिकेशन करना है वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब को एक्नॉलेज करना चाहते हैं और एक तकरीब का इनेकाद करके वहाँ पर जो है वो ना सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ा जाएगा, बल्कि आपको याद होगा कि जब वो फील्ड मार्शल बने थे तो ऐवान सदर में एक तकरीब मुनक्कद की गई थी जिसमें उनको फील्ड मार्शल के जो केन है, छड़ी, वो दी गई थी। अब ये बिल्कुल नया ओहदा आ गया पाकिस्तानी फ़ौज में, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। अब ये सोच विचार हो रही है कि जनाब चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की यूनिफॉर्म क्या होगी, और अगर उनको वो चार्ज दिया जाता है, ज़िम्मेदारी दी जा रही है, तो उनको क्या छड़ी दी जाए, उनको तलवार दी जाए, उनको बैजेस लगाए जाएँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा ओहदा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद जनाब चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वजारत कानून, ये जैक ब्रांच, ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, आइनी और कानूनी माहिरीन ये सोच विचार कर रहे हैं कि चूँकि एक तजवीज़ ये है कि चूँकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो रहा है और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा उनकी जगह लेगा, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म होगा 27 नवंबर को, तो लिहाजा जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनका तकर्रर भी 27 नवंबर 2025 से ही किया जाए अगले 5 सालों के लिए। अब दूसरी तजवीज़ ये है कि चूँकि सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ़ भी हैं और उनकी जो असल मुद्दत थी, ये पिछला आर्मी एक्ट उसको निकाल दें, उनकी असल मुद्दत जो थी वो 2022 में आर्मी चीफ़ बने थे 29 नवंबर को। तो वो बग़ैर जो उनकी वो जो मुद्दत बढ़ाई गई थी, 5 साल की गई थी, अगर हम उसको निकाल दें तो उनकी वो 3 साल मुद्दत पूरी होती है 29 नवंबर 2025 को। तो एक तजवीज़ ये है कि 29 नवंबर, चूँकि आर्मी चीफ़ ही चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, तो ये तजवीज़ है कि जनाब 29 नवंबर 2025 से उनको अगले 5 साल के लिए लगाया जाए, यानी कि 2030 तक के लिए लगाया जाए। तो अब इसका नोटिफिकेशन होगा। अब देखते हैं कि उसमें क्या लिखा होता है, वो कभी भी जारी हो जाएगा। लेकिन ये डिस्कशन एक जो है वो चल रही है और बड़ी एकेडमिक है, और उसके साथ साथ जो हमारे बड़े जो कादरी और मुकादरी किस्म के जो लोग होते हैं वो भी इसके ऊपर जनाब बड़ा अपना वो आजकल मगज़मारी कर रहे हैं, अपना वो इसमें वो लड़ा रहे हैं। चुमक्खी लड़ाई है, क्या करें, हमें तो चैन नहीं आता। हम तो बिल्कुल जनाब सुकून से नहीं बैठ सकते कि जब तक ये इस तरह की चीज़ों से वो कीड़े ना निकाल सके। जिस तरह वो अब हमारे जो यूथिया भाई हैं, हाँ जी, तहरीक इंसाफ के इंसाफ़ी भाई कह लें, तो वो जनाब अब वो तुले हुए हैं बुशरा बीबी को और इमरान खां को, पाक साफ ये वो फ़लाँ। तो ये जो रिपोर्ट आई है द इकॉनमिस्ट की, उस रिपोर्ट के आने के बाद वो जनाब कह रहे हैं जी ये कौन सी नई बात है, ये तो पहले भी बातें हो रही थी। इमरान खान का और बुशरा बीबी का ये करैक्टर असैसिनेशन है, ये जनाब जब इनको और कुछ नहीं सूझता तो इस किस्म की चीज़ें निकालते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, टॉक शोज़ में इस तरह के
جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں سلسلے جو ہے وہ جاری ہیں۔ تو بھائی بندہ وہ بات تو وہی کرتا ہے نا جو کرنے والی بات ہو، دوسری طرف تو نہیں جاتا۔ تو اب انہوں نے جناب صفائیاں وہ دے رہے ہیں، حالانکہ جن کو صفائیاں دینی چاہیے وہ صفائیاں کچھ نہیں دے رہے، کیونکہ وہ مصروف نے تو جنہوں نے یہ رپورٹ چھاپی ہے وہ خاتون تو اکڑ گئی، جو پاکستانی جو شریک مصنفہ ہے بشریٰ تسکین، وہ مختلف حکومتوں میں مختلف عہدوں پر وہ رہی ہے، ہاں جی، وہ چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہے یا جس سے بھی ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز کر کے یہ ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، وہ منظر عام پر آئی ہے۔ تو اب اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، یا تو اس کے اوپر آپ خاموش ہو جائیں، یا پھر آپ اس کو دلیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کر دیں۔ اب کوئی کہہ رہا جی ہم عدالت میں جائیں گے، کوئی کہہ رہا جی ہم برطانوی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، کوئی کدھر کریں گے، یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ ابھی جناب ایک اور جو ایشو ہے وہ ہے جناب عوام کا ایشو۔ چینی ہو گئی ہے 230 روپے فی کلو، اور اس میں شوگر مافیا ملوث ہے، وہ حکومت میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آج ہوگی 16 تاریخ، جو پنجاب میں یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جناب شوگر یعنی کہ گنے کی جو کرشنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی 15 نومبر سے، آج ہوگی 16، کرشنگ شروع نہیں ہوئی۔ اور اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین، لگتا ہے ان کی بھی کوئی مل شل ہے، انہوں نے بھی اتنا کوئی دباؤ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، یہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر شوگر ایڈوائزری بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خود شوگر ملز کے مالکان ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کی شوگر ملز ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، لیکن وہ کرشنگ سیزن شروع نہیں ہونے دے رہے کہ چینی بڑی وافر پڑی ہے۔ اگر وافر پڑی ہے تو مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ حکومتی ریٹ ہے 185 روپے فی کلو، اور اس وقت چینی جو ہے وہ 230 235 تک پہنچ چکی ہے، اور یہ کوئٹہ وغیرہ کے علاقے ہیں نا، تو وہاں پہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جناب چینی جو ہے وہ 250 تک پہنچی ہوئی ہے فی کلو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ویسے تو یہ حکومت بڑے دعوے کرتی ہے کہ مہنگائی کنٹرول کر دی، لیکن رانا ثناء اللہ کو سن لیں، انہوں نے کل فیصل آباد میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے تو ساری ذمہ داری IMF پہ ڈال دی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے مہنگائی کم کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کا ذمہ دار حکومت نہیں IMF ہے۔ کیا بات ہے، جب انہیں کو اپنے آپ کو انہوں نے استثناء دے لیا۔ آج کل تو استثناء کا بڑا دورہ ہے، تو رانا ثناء اللہ نے بھی اپنے آپ کو استثناء دے لیا، اپنی حکومت کو بھی استثناء دے دیا، اور سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ جناب اس کی جو ذمہ دار ہے وہ IMF ہے، کہ ہم تو مہنگائی کم کرنا چاہتے تھے۔ IMF دوسری طرف سے کہتا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ سماجی ڈھانچہ مضبوط ہو، غربت میں کمی ہو، بے روزگاری میں کمی ہو، مہنگائی میں کمی ہو، اور الٹا یہ جناب اب یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کا تو ذمہ دار IMF ہے۔ تو بات ہو رہی تھی یہ کرنے کی کرشنگ کی، تو جب کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوگا، جو چینی پڑی ہوئی ہے وہ جناب یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مڈل مین، وہ نکالتے نہیں ہیں اسٹوروں سے، اگر نکالتے ہیں تو وہ جناب قلت پیدا کرتے ہیں، جان بوجھ کے مصنوعی قلت، پیسے کمائے جا سکے، اور اس میں شوگر ملز مالکان ملوث ہوتے ہیں۔ اب 185 پہ کہاں میں ملے گی آپ کو؟ کوئی ہے کوئی پوچھنے والا؟ کوئی ہے کوئی جناب عوام کی بھی بات کرنے والا؟ بالکل کوئی نہیں ہے۔ جو لگے ہوئے ہیں جناب سر عام لگے ہوئے ہیں، اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بالکل ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اگر رانا تنویر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جب آپ لوگوں نے کہا کہ گنے کی کرشنگ کا سیزن جو ہے جو شروع ہوگا 15 نومبر سے شروع کریں۔ آج میں ایک بیان پڑھ رہا تھا شوگر کے کمشنر جو پنجاب کے، انہوں نے کہا جی ہم نے لاہے عمل بنا لیا ہے، ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے، جو آج سے کرشنگ سیزن شروع نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ تو صرف بیانات کی حد تک ہے، عملی طور پر کسی قسم کی کوئی گنے کی کرشنگ شروع نہیں ہوئی۔ سب ملی بھگت ہے، سب ملے ہوئے ہیں، سب گول مال ہے، اور عوام جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوام اس سے برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو جناب مہربانی کریں، یہ نہ کریں کہ جو آپ لوگ چیز اویلیبل ہے، دستیاب ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، لیکن اس کی قیمت اچانک بڑھا دی جائے، اور کوئی وفاقی حکومت، کوئی صوبائی حکومت، کیا اس کا کوئی کنٹرول نہیں؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو مجسٹریسی کا نظام بحال ہونا چاہیے تھا، جس کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے۔ یہ بھی اگر آئین کا حصہ بن جاتا، آئینی ترمیم آ جاتی، تو نچلی سطح کے اوپر اس طرح کے فیصلے کر لیے جاتے، تو یہ عوام کو اتنے دکھ و تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑتی۔ لیکن عوام ترجیحات نہیں ہے نا جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام ترجیحات نہیں ہے۔
ذاتی اور جو سیاسی مفادات ہیں ان کی وہ ترجیحات زیادہ ہیں۔ تو اسی وجہ سے جناب آپ چلے جائیں بازار میں، ہر ایک چیز کا ہر سٹور کے اوپر، اتوار بازار ہے اس کے اپنے ریٹ ہیں، سنڈے بازار اس کے اپنے ریٹ ہیں، سپر سٹور پہ چلے جائیں ان کے مختلف اشیاء کے اپنے ریٹ ہیں۔ کسی جگہ پہ کسی ایک چیز کی کوئی ایک قیمت مقرر نہیں ہے، جس جگہ پہ جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ لگائی جا رہا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک قیمت ہے 300 روپے جناب، دوسری اسی اشیاء کی قیمت مثال کے طور پر سیب 300 روپے ہیں، دوسری دکان پہ چلے جائیں 250 دے رہا ہے، تیسری پہ چلے جائیں وہ 350 دے رہا ہے، آگے چلے جائیں وہ 400 دے رہا ہے۔ اور جس طرح پوش علاقوں میں چاہتے جائیں گے نا، وہاں پہ جناب مہنگائی بڑھتی جائے گی، اور یہ گنجان آباد جو غربت والے علاقے ہیں وہاں پہ آئیں گے، وہاں پہ تھوڑا سستا مل جائے گا۔ یہ تو حال ہے۔ تو بھائی کوئی عوام کو بھی بہتر کرے، کہ عوام کی طرف بھی توجہ دیں، کہ مہربانی ہوگی جناب شہباز شریف صاحب۔ اور یہ جو شوگر مافیا ایک مرتبہ پھر حرکت میں آیا ہے، آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ نے ہی ایکشن لینا ہے۔ اگر لے لیں گے تو مہربانی، ورنہ عوام آپ کو کیا کریں گے، بد دعائیں دیں گے۔ وہ دے رہے ہیں بیچارے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔